للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ 7 وصیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری جو کہ غفار قبیلے کے سردار تھے اور بہت حسین و جمیل شخص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ابو ذر کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 7 وصیتیں کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے مجھے وصیت کی، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا۔ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ محبت کی وصیت کی ہے۔ دوسری وصیت کی، فرمایا اپنے سے اونچے پر نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میں شکر کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے، کہ انسان دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت لوگوں سے بہتر رکھا ہے، اور پھر وہ اسی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہی دیکھتا رہے فلاں کو اتنا کچھ عطا کیا، فلاں کے پاس اتنی اولاد ہے، فلاں کو اتنا رزق دے دیا گیا اور مجھے نہیں دیا گیا، تو پھر اللہ پہ شکوہ بھی آئے گا اور ناشکری بھی آئے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے سے اونچے ہیں ان کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، تاکہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں تیسری وصیت جو میرے نبی نے فرمائی، وہ فرمایا تھا کہ صلہ رحمی کرنا، اور فرمایا جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار ٹھیک رہتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چوتھی وصیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اے ابو ذر کسی شخص سے کچھ نہ مانگنا، یعنی کہ کچھ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے تو لوگوں میں اس کی عزت نہیں رہتی، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ہمیشہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں 5ویں وصیت جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا حق بات کہو چاہے کسی کو کڑوی لگے، یعنی کہ حق بات کہنی ہے چاہے کسی اپنے کے خلاف کہنی پڑے، چاہے کوئی آپ کا بہت عزیز ہے، کوئی شخص آپ کے بہت کلوز ہے، لیکن سچ بولنا ہے، سچی گواہی دینی ہے، حق بات کہنی ہے، اس کو بری لگے لیکن اگر اس کے کہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور اس کو الگ سے سمجھائیں کہ دیکھیں اللہ کا یا بندوں کا حق نہ مارو اور سیدھے رستے پہ چلو، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چوتھی وصیت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص آپ کو صراط مستقیم سے روکتا ہے، لوگ آپ کو ملامت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا چاہیں تو ایسے نہ کرنا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7ویں وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کی تھی وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہا کروں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت جو ہے یہ عرش کے نیچے کچھ اللہ کے خاص خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت ہے۔
جو شخص اس کو پڑھتا ہے شیطان کے وسوسات سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں میں آ جاتا ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی بہت ساری مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 7 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔